ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا لیتا ہے، اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ یا اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں برے ہم سفر سے جو ہمیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتہ دار بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا والوں سے چھپانا اللہ والوں کی صفت ہے۔ بے شک قرآن مجید غموں سے نجات اور بے چین دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا رات کو رو کر سونا اور صبح محسوس نہ ہونے دینا۔ اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو تو آج سے ہی 5 وقت کے نمازی بن جاؤ۔ کسی غریب بیٹی کے باپ سے جہیز لینے سے بہتر ہے بندہ کسی امیر سے بھیک لے لے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ کوئی اے سی کے نیچے بیٹھ کر گلے کر رہا تھا، کوئی دھوپ میں کھڑا ہو کر اللہ کا شکر ادا کر گیا۔ کتنے بھی پرفیوم لگا لو لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ کتاب عشق میں اگر وفاداری نہ ہو تو آخری صفحہ پر جدائی مقدر بن جاتی ہے۔ جو تم سے بے رخی اختیار کر لے اس کی طرف جھکنا نفس کی ذلت ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کوئی رب سے جڑ گیا تو یہی آپ کے لیے کامیابی ہوگی، اس لیے دوسروں کو اپنی باتوں کے ذریعے اللہ کی محبت سے جوڑ دیں تاکہ وہ آپ کی کوشش سے اللہ والے بن جائیں۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کے ضیاع کرنا ہوتا ہے۔ نیک عورت کی یہ 6 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، خاوند کی مددگار ہوتی ہے۔ نمبر 2، نماز کی پابند ہوتی ہے۔ نمبر 3، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ نمبر 4، شوہر کی فرما بردار